FBR ہے اس کی 100% ڈیجیٹلائزیشن کا نظام ہم نے وضع کر لیا ہے. اگلے مہینے انشاءاللہ کنسلٹنٹس آ جائیں گے اور اس کے اوپر 100% کام شروع ہو جائے گا. کتنا وقت لگے گا وہ اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے. کنسلٹنٹس 8 تاریخ کو بڈس کھلیں گی, مڈل آف اپریل کانٹریکٹ اوارڈ ہو جائے گا. مگر انٹرم پیریڈ میں ہم نے ریونیوز کو کس طرح اس میں بہتری لے کے آنی ہے, اس کے لیے اچھے افسران ان کو ہم آگے لے کے آئیں گے. جو خراب جو لوگ ہیں ان کو ایک طرف کر دیں گے, بلکہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. اب دیکھیے کہ جو ٹرائیبونلز ہیں, لا منسٹر بیٹھے ہیں, کل رات کو میں نے میٹنگ کی ہے 9 بجے چیئرمین FBR کے ساتھ بھی. اب وہاں پہ جو ٹرائیبونلز ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ کیسز پڑے ہیں اور کئی 100 ارب روپے کی کیسز ہیں, اور یعنی ملی بھگت سے تاریخیں دی جاتی ہیں اور معاملہ وہاں پر کٹائی میں پڑا ہے. اسی طرح اپیلٹ جو بینچز ہیں, اوپر جو ہائر جو فورمز ہیں, تو یہ ملا کے 2700 ارب روپیہ, اگر اس کا آدھا بھی لے لیں 1300 ارب روپیہ, تو دیکھیے اس ملک کی جو قسمت بدل سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میرٹ پر, جس طرح میرا جو تجربہ ہے پنجاب, میرٹ پر ہم لیں گے ٹرائیبونلز کے ہیڈز, جن کی اگر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو 10 سال ان کی ایکسپیرینس ہے, اگر وہ کارپوریٹ لائرز ہیں تو ان کی 10 سال یا 15 سال, جو بھی کمیٹی فیصلہ کرے گی ان کو. پھر ہم پبلک سروس کمیشن میں وقت لگ جائے گا. لمز میں ہم نے سوچا لمز میں یا نس سے ان کے ہم ریٹن جو ہے ان کے کروا لیں گے ایگزامینیشن, پھر ان کا جو اورل جو انٹرویو ہے اس کے لیے بہت اچھا میکنزم بنا لیں گے اور ان کو پھر ہم لے کے آئیں گے. ان کو TORs ہوں گے, ان کو ٹارگٹس دیں گے اور وہ اپنے یہ فیصلے کریں گے بڑی سرعت کے ساتھ. یہ ہے وہ طریقہ. اس وقت ہے کیا, جو لائرز دونوں طرف سے ملے ہوئے ہیں اور تاریخوں پر تاریخیں دی جا رہی ہیں اور ملک کا جو ہے وہ معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے. اس طرح کے اور انٹرونشنز ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے جس سے کہ پاکستان کی معیشت کو ہم نے درست کر دیا. میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا, پچھلی 24 دنوں میں ساری میٹنگ میں نے آپ کو گزارش کی کہ there will be no compromise, no political influence, bureaucratic influence will be allowed to interfere with this major surgery which we have to undertake collectively for the good of Pakistan اور یہ 25 کروڑ عوام کے لیے. میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں نے لی پاور کی پریزنٹیشن تو 58 ارب روپے کی چوری جو ہے وہ ریکور کی گئی اس انٹرم پیریڈ میں. خوشائند بات ہے اور اس کی بھرپور تحسین کرنی چاہیے. اسی طریقے سے سمگلنگ کے حوالے سے بھی خاطر خواہ اس میں امپروومنٹ آئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ ایک کمٹمنٹ ول ٹو ڈو, نظام میں بہتری, صوبوں نے پوری طرح کوآپریٹ کیا. اور یہ بات نامکمل رہے گی اگر میں یہ نہ کہوں جو مجھے بتایا گیا, اور ہے بھی حقیقت, کہ چیف آرمی اسٹاف کی ذاتی کمٹمنٹ ان تمام معاملات میں پوری انہوں نے سپورٹ دی, جس کی وجہ سے یہ رزلٹس آئے. پہلے تو میں ان صوبوں کو, جس میں پنجاب بھی شامل ہے اور دوسرے صوبے جنہوں نے درجہ بدرجہ اس مہم میں حصہ لیا اور پاکستان کی خدمت کی, فیڈرل گورنمنٹ کے اس وقت کے جو وزیر اعظم اور دوسرے جو ان کے اکابرین تھے پاور میں, منسٹر, سیکرٹری جو بھی تھے, ان سب کا شکریہ. اور چیف آرمی اسٹاف آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ آپ نے ایک ایفرٹ کی, جس کا اگر 58 ارب آ سکتے ہیں 9 مہینوں میں, تو کیا وجہ ہے کہ باقی جو ہماری جو اویلیبل جو ہماری جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو ہم پوری طرح کیوں نہیں کنورٹ کر سکتے اور وہاں سے ہم یہ کھربوں روپے واپس لے سکتے ہیں. تو یہ ساری بات آئی تھنک بیٹھتی ہے دا ول ٹو ڈو, کہ اگر ارادہ ہے تو پھر پہاڑ, سمندر, وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی بات جو پاکستان کو بے پناہ نقصان جس نے پہنچایا ان 76 سالوں میں, وہ انلیگل ٹریڈ, سمگلنگ. 2022-23 میں جو چینی کی پیداوار تھی پاکستان میں, اس کو سامنے رکھ کر ہماری جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس نے ایکسپورٹ کے لیے کوئی 2.5 لاکھ ٹن کی اجازت دی. بہت محتاط طریقے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا. اس کے بعد ہمیں بتایا گیا جی کہ جو سرپلس جو اس کا تخمینہ ہے اتنا نہیں ہے, تو ہم نے روک دی. مگر یہ حقیقت ہے کہ چینی افغانستان سمگل ہو گئی. اسی طریقے سے جو بجلی کی جو چوری ہے اس حوالے سے سال کا 400-500 ارب روپے ایک تخمینہ ہے کہ چوری میں چلا جاتا ہے. باقی جو سسٹم کے اندر جو کمزوریاں ہیں
ٹرانسمیشن لاسز، لائن لاسز اور دوسرے